اور یہ مغرب جو عورتوں کی آزادی کے حقوق کا علم بردار بنا ہوا ہے، یہ مغرب بدترین استحصال کرتا رہا ہے عورتوں کا، اور آج تک کر رہا ہے۔ بس اس نے اپنا تھوڑا انداز تبدیل کر دیا ہے، حالات کو دیکھ کر، لوگوں کے رجحانات کو دیکھ کر اس نے گویا کہ شکاری نے جال نیا بن لیا ہے۔ پرانے جال سے لوگ واقف ہو گئے تھے، اس جال میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس نے جال اور طرح کا بنا لیا ہے، اور وہ جال بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، تو شکار اس میں پھنس جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرے گا، یہ جال پرانا ہوگا، شکار اس سے بھی آگاہ ہو جائے گا، تو وہ اور جال بن رہے گا، اس کا انداز کچھ اور ہو جائے گا، اور لوگ پھر اس میں پھنستے رہیں گے۔ تو مغرب نے عورتوں کی منڈیاں لگائیں۔ آج تک یہ کیمرہ ایجاد ہوئے کوئی بہت صدیاں نہیں ہوئی، یہ کچھ صدیوں کی بات ہے، 2 صدیاں پیچھے چلے جائیں۔ کیمرہ جب ایجاد ہوا، آج تک ایسی تصویریں موجود ہیں مغرب میں لگنے والی منڈیاں، جن میں عورتوں کو بھیڑوں بکریوں کی طرح بیچا اور خریدا جاتا تھا، عورتوں کے بازار لگتے تھے۔ آج تک وہ تصویریں دنیا کے پاس محفوظ ہیں۔ ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس مغرب کا بھیانک چہرہ کیا ہے۔ وہاں تو عورتیں اپنی آزادی مانگتی اچھی لگتی تھیں، انہوں نے آزادی مانگنی تھی، بدترین ظلم و ستم ہوتا تھا، لیکن ہماری عورتیں اس نعرے میں پھنس گئیں جو انہوں نے خود ہی ایجاد کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اب عورت باشعور ہو رہی ہے، اس کو مزید قابو نہیں رکھا جا سکتا اس طرح، تو انہوں نے خود ہی ایک نعرہ بنا کے ان کو دے دیا کہ تم آزاد ہو گئی ہو، اب تم آزادی کے نعرے لگاؤ۔ پہلے وہ غلام بنا کر، ان کو خرید کر ان پر ظلم و ستم کرتا تھا، اور ان سے مشقت اور محنت اور مزدوری کرواتا تھا جو ان کے بس سے باہر ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے نازک پیدا کیا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے ساخت اور جسمانی ڈھانچہ ایسا دیا ہے کہ وہ آسائشوں میں پلنے والی ہے، وہ نعمتوں میں رہنے والی ہے۔ تو اس وقت اس نے سمجھا کہ اب میرا جال کمزور ہو رہا ہے، تو اس نے عورتوں کی آزادی کا نعرہ دے کر ان کو آزاد باور کروا کے ان کو بدترین غلامی میں دوبارہ دھکیل دیا۔ اب کیا ہے، عورت اپنے آپ کو آزاد کہہ کر، خود نعرہ مار کر میدان عمل میں آتی ہے کہ میں مردوں کے برابر ہوں، مردوں کے برابر بن کر گلی میں نکلتی ہے، محلے میں نکلتی ہے، چوک چوراہے میں نکلتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ابھی بہت خیر باقی ہے، یورپ کے ان ملکوں میں جہاں عورتوں نے نام نہاد آزادی حاصل کر لی ہے، وہاں ان کے حالات دیکھیں۔ عورت آپ کو مستریوں کے ساتھ مستری بنی ہوئی، مزدور بنی ہوئی نظر آئے گی، پلستر کرتی ہوئی، اینٹیں اٹھاتی ہوئی نظر آئے گی، عورت ریڑھی لگاتی ہوئی نظر آئے گی، عورت ہر جسمانی مشقت کرتی نظر آئے گی، اور وہ بھولی یہ سمجھ رہی ہے کہ میں نے آزادی حاصل کر لی، میں نے آزادی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے نعرہ ایسا دے دیا ہے کہ خود ہی لگاؤ اور خود ہی اس ذلت میں پھنسو، اور ساری زندگی پھنستی رہو اور خوش رہو کہ میں آزاد ہو گئی۔ عورتوں کا استحصال مغرب نے پہلے بھی کیا ہے اور آج بھی کر رہا ہے، آج اس سے بھی بدترین شکل میں، کہ عورت کو باور کروایا تو تم آزاد ہو، اور اس کو بدترین غلام بنایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو آزاد کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو آزادی دی تھی، ہر فکر سے آزادی، ہر پریشانی سے آزادی، ہر جسمانی مشقت سے آزادی۔ عورت نے ملکہ بن کر گھر بیٹھنا ہے، آرام سے، سکون سے، چھاؤں میں بیٹھنا ہے، پنکھے میں بیٹھنا ہے، اللہ نے اور استطاعت دی ہے، ایئر کولر میں بیٹھنا ہے اور استطاعت دی ہے تو اے سی میں بیٹھنا ہے، ٹھنڈا پانی اس کو ہر وقت میسر ہے، گاؤں دیہات میں ہے تو گھڑے کا، شہروں میں ہے تو کولر کا، فریج کا، فریزر کا، اس کو ہر چیز میسر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو آزاد کیا ہے، ہر
کمانے کے غم سے اس کو آزاد کیا ہے. اس کو کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں سکون اور آرام سے بیٹھی رہو. تمہارے باپ کی ذمہ داری ہے، کمائے گا، لائے گا، تمہیں کھلائے گا. تمہارے خاوند کی ذمہ داری ہے، وہ باہر محنت مشقت کرے گا، وہ ذلت و رسوائی بھی برداشت کرے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو مضبوط پیدا کیا ہے. وہ اپنا خون پسینہ بہائے گا، وہ محنت مزدوری کرے گا، وہ گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں باہر نکلے گا، ریڑھی لگائے گا، وہ محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، اینٹیں اٹھائے گا، وہ دیواریں پلستر کرے گا، وہ چوتھی منزل پر اینٹیں اٹھا کر اور سامان، تعمیر کا سامان اٹھا کر لے جائے گا. وہ 10 منزلوں پہ باہر کھڑا ہو کر ان کو تعمیر کرے گا، خطرے میں پھٹوں کے اوپر کھڑا ہو کر سب کچھ برداشت کرے گا. لیکن تم گھر میں بیٹھو گی، تمہیں اللہ نے ایک آزاد پیدا کیا ہے، مقام دیا ہے، فکر معاش سے آزاد ہو تم. تمہاری یہ عزت اور تکریم ہے کہ بیٹھے بٹھائے تمہیں سب کچھ ملے گا. خامدوں کی ذمہ داری لگا دی کہ بیویوں کا نان و نفقہ، ان کے پہننے کا، ان کے رہنے کا، ان کے علاج معالجے کا سارا خرچہ تمہارے ذمے ہے. تم نے جس طرح تم محنت کرو، مزدوری کرو، آسانی سے کماؤ، مشکل سے کماؤ، تم نے یہ خرچہ پورا کرنا ہے. بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ اس نے محنت مزدوری کرنی ہے. جب تک اس کو عزت اور باوقار طریقے سے وہ نکاح کر کے اپنے گھر سے الوداع نہیں کر دیتا، اس کے تمام اخراجات کی ذمہ داری اس پر ہے. چاہے وہ جوان ہو گئی ہے، جوانی کی عمر کو پہنچ گئی ہے، تب بھی باپ کی، بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ناز و نخرے کو اٹھائے گا، برداشت کرے گا سب کچھ، اس کو گھر بیٹھے ساری آسائشیں مہیا کرے گا. اور پھر اس کے گھر والے، اس کا باپ، اس کا ولی، اس کا سرپرست پوری دنیا میں نظر انتخاب ڈالے گا، بہترین سے بہترین فرد منتخب کرے گا جو اس کو عزت بھی دے گا، اس کو اس کے اخراجات نان نفقہ بھی پورا کرے گا، اس کے ناز نخرے بھی اٹھائے گا، اس کے سپرد نکاح کر کے کر دیا جائے گا، ایک مقدس رشتے میں باندھ کر اس کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کا نان و نفقہ اور سارے اخراجات اور معاملات اس کے سپرد ہو جائے. اور اس کے بعد بھی ساری زندگی ایک باپ، ایک بھائی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے گا. وہ سمجھے گا کہ اگر اس کو کوئی دکھ درد پہنچتا ہے، کوئی بدبخت ایسا پلے پڑ گیا ہے، داماد، بہنوئی، جو اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اس کے اخراجات کو پورا نہیں کرتا ہے، تو تب بھی ایک باپ اور ایک بھائی عزت و تکریم دے کر اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے اس کے لیے. یہ آزادی تھی جو اسلام نے عورت کو دی تھی.